الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز سامعین و ناظرین، میں حکیم محمد علی بلوچ انقلابی دواخانہ گگر بن قاسم ٹاؤن کراچی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق جو ہے، ہمارا درس جو ہے، آج نظام ہضم اور اس کے امراض اور اس کے علاج پر ہے۔ نظام ہضم، جس کو ہم ماکولات اور مشروبات کہتے ہیں، کھانا اور پینا، جس گزرگاہ سے گزرتا ہے اسی سے خون بنتا ہے اور اسی سے جو ہے نا خون کی کیفیت بدلتی ہے اور امراض پیدا ہوتے ہیں، اور جو ہے نا اسی سے پھر علاج بھی اسی سے ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے انسانی جسم کے اندر، تمام حیوانی جسم میں خصوصاً انسانی جسم۔ اس کے بھی جو ہے نا علامتیں 3 ہی قسم کی ہوتی ہیں اور مرکب میں 6 قسم کی ہوتی ہیں۔ یہ ایک سائنسی حقیقت ہے کہ اعصاب میں پیشاب تیز ہوتا ہے اور پخانہ بھی زیادہ آتا ہے، کبھی انتہائی تیز اسہال ہوتے ہیں اور جسم کا پانی نکلنا شروع ہوتا ہے۔ یہ اعصابی عضلاتی کیفیت ہوتی ہے، اور پخانہ زیادہ آتا ہے لیکن بار بار آتا ہے، لیکن مقدار میں کم ہوتا ہے اور لیسدار ہوتا ہے۔ یہ اعصابی خودی مزاج میں ہوتا ہے۔ ان دونوں مزاجوں میں کیا ہوتا ہے کہ بھوک نہیں لگتی، تبخیر معدہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ معدے میں حرارت ختم ہو جاتی ہے، اور تبخیر معدہ بڑھنے سے وہاں جراثیم پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ پوری طرح جو ہے نا وہاں پر رطوبات، کھاری رطوبات بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ بہت ہی ایک خطرناک چیز ہوتی ہے۔ اگر یہ مشینی طریق میں ہو تب تو انسان کا پانی گھنٹوں کے اندر نکل جاتا ہے اور اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ اگر مسائل کو استعمال کرنا ہے یا اسہال لانے ہیں تو بہت قلیل مقدار میں دوا کھائی جائے تاکہ آپ کا پیٹ صاف ہو جائے، بس۔ اس سے زیادہ اسہال لانا بھی انسان کے لیے ٹھیک نہیں، خصوصاً بچے میں اور بوڑھے لوگوں میں تو اسہال زیادہ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ دوسرا مزاج نظام ہضم کا ہے عضلاتی، جس میں بھوک تو زیادہ لگتی ہے، کھانا بھی بندہ زیادہ کھا جاتا ہے اور خامخواہ چٹپٹے کھانے کی جو ہے نا ضرورت پیش آتی ہے، اور اس حالت میں جو ہے انسان کو قبض ہو جاتی ہے، اور قبض اگر شدید ہو جائے تو وہاں خون کی جہاں پر یہ فضلہ جمع ہوتا ہے وہاں پر جو ہے نا وہ سوزش ہو سکتی ہے۔ سوزش کے بعد آہستہ آہستہ وہاں زور لگانے سے اجتماع دم ہوتا ہے، خون وہاں جمع ہوتا ہے، وہاں نالیاں بھی پھٹ سکتی ہیں، پھٹنے کے بعد بواسیر بھی ہو سکتا ہے۔ جو مقعد کی جھلی ہے، جو راؤنڈ اباؤٹ گول ہوتی ہے، اس میں جو ہے جب خون بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس میں تھیلیاں بننی شروع ہے، جس کو بواسیری موقع کہتے ہیں، مسے کہتے ہیں۔ اس طرح سے یہ دوسری کیفیت ہے۔ تیسری کیفیت جو ہوتی ہے اس میں معدے کے اندر بھوک بھی کم ہوتی ہے، کھانا بھی بندہ کم کھاتا ہے، لیکن پیٹ میں جلن بہت زیادہ ہوتی ہے، جلن، مروڑ اور تھوڑا تھوڑا پخانے کا آنا، جس کو ظہیر صادق کہتے ہیں، یہ خودی تحریک میں ہوتی ہے۔ اب یہ 3 بڑے امراض ہیں۔ اگر یہ امراض اپنے حد سے نکل جائیں تو پھر یہ السر معدہ، اعصابی، عضلاتی اور خودی میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور اگر اس سے بھی آگے کراس کر جائیں، اگر کسی عقل مند حکیم نے علاج نہیں کیا یا جو آدمی خود پرہیز نہیں کر رہا انہی چیزوں پہ زور دے رہا ہے جو چیزیں اس کو نقصان پہنچا رہی ہیں، تو پھر اس کا ماشاءاللہ علاج بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اگر علاج نہیں ہوا تو یہ اعصابی، عضلاتی اور خودی کینسر میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے معدہ انسان کا۔ اس لیے انسان کو کھانے میں، پینے میں تھوڑا کھانا چاہیے، ہر کھانے سے پہلے پانی پینا چاہیے، اور غذا کی قلت جو ہے انسان کو تندرست رکھتی ہے۔ غذا کی کثرت جو ہے، پیٹ پھاڑ کے کھانے والا ایک آدمی اپنے بس سے زیادہ کھانے والا، اچھی چیز پرائی دعوت میں جو ہے پیٹ پھاڑ لے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر خودی چیزیں کھانی ہیں تو اس کے ساتھ بھی تھوڑی بہت اعصابی چیزیں پینی چاہیے، اور ہر کھانے سے پہلے پانی پینا چاہیے۔ یہ پرہیز ہے۔ امراض کے بعد تو علاج ضروری ہو جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں امراض پر۔ سب سے پہلے جو اسہال ہے، سب سے بڑا مرض ہے اعصاب میں۔ دوسرا ہے وہ پخانہ جس میں لیسدار مادہ نکلتا ہے۔ دونوں کے علاج میں
آپ عضلاتی دوائیں استعمال کر سکتے ہیں، اور فوری طور پر اس حال کو روکنے کے لیے سرخ مرچ انتہائی باکمال دوا ہے۔ بندے کی کیفیت، عمر اور مرض کی حالت دیکھ کر دن میں 3 دفعہ پانی کے ساتھ کھلا کے قہوہ چائے پلائی جائے تو اس کے اسہال انشاءاللہ العزیز بند ہو جائیں گے۔ لیسدار معدہ جو ہے اس کو عضلاتی اعصابی ملین دینے سے اس کا لیسدار معدہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پخانہ کھل کر اور ٹھیک آتا ہے۔ یہ ہو گیا اعصابی امراض کا علاج۔ اگر وہاں پر کوئی اعصابی کھاری السر ہو گیا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو اسپغول کی بھوسی اور تخم ریحان پانی میں ڈال کر نہار منہ صبح دوپہر شام پینا چاہیے۔ غذا کو قلیل کرنا چاہیے تاکہ غذا اس کے اوپر سے گزرتے ہوئے زخم کو اور بڑھا نہ دے، اور وہاں پر انتہائی تیزابی قسم کی غذائیں نہ کھائیں، ہلکی پھلکی غذائیں کھائیں تاکہ وہ اچھی طرح وہ السر جو ہے مندمل ہو جائے اور کینسر کے نہ ہونے کی جو ہے نا حالت بن جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر آدمی کو کسی بھی جگہ کے کینسر سے محفوظ فرمائے۔ اب آتے ہیں عضلاتی السر اور عضلاتی جو ہے نا وہ تکلیف۔ عضلات میں سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ معدے میں ریا بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے اور قبض بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ سب سے بڑی عضلاتی نشانی ہے، اور اس سے بھوک بھی بڑھتی ہے۔ کمال یہ ہے جتنا تیزاب بڑھے گا اتنی بھوک بڑھے گی، لیکن ہم نے تیزابی چیزیں نہیں کھانی ہیں، ہم نے آگے جا کے غدی اعصابی یا اعصابی غدی چیزیں کھانی ہیں تاکہ ہم عضلاتی السر، عضلاتی کینسر اور عضلاتی جو سوزش ہے معدے کی اس سے ہم بچ سکیں۔ ریا زیادہ ہو جاتی ہے تو انسان بے عقل ہو جاتا ہے۔ اگر قبض زیادہ ہو جائے تو بواسیر، نواسیر اور پگندر ہو جاتا ہے، اس سے بھی ہم نے بچنا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں احتیاط رکھنا ہے، کم کھانا ہے چونکہ یہ سنت ہے، پانی آہستہ آہستہ پینا ہے چونکہ یہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا بھی امراض میں بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ ایک واقعہ بیان ہوتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے واقعے کے دوران کھجور کھا رہے تھے، اور اللہ کے بندے سیدنا مرشد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ رضا علیہ کی آنکھیں دکھ رہی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، آپ کھجور کے ساتھ ککڑی ملا کر کھاؤ۔ یعنی اس انتہائی پر حرارت چیز کے ساتھ اعتدال والی کوئی چیز اعصابی ملاؤ تاکہ یہ اللہ کا شان دیکھے کہ کس طرح جو ہے نا حدیث سے اور سنت سے نظریہ ثابت ہو رہا ہے۔ اس طرح جو ہے نا ہم نے یہ اعتدال رکھنا ہے تاکہ ہمارا معدہ جو ہے اس میں ریا زیادہ پیدا نہ ہو۔ ریا پیدا ہونے سے دل کو بھی نقصان ہوتا ہے، جگر کو بھی نقصان ہوتا ہے، اور انسانی دماغ کو بھی نقصان ہوتا ہے، اور قبض کی وجہ سے انسان زور لگاتا ہے، بواسیر یہ وغیرہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاج میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اعصابی جو مسائل ہے 6 نمبر کا، اگر وہ قلیل مقدار میں تھوڑے دن دیا جائے تو ہمیشہ کے لیے رطوبات پوری ہو جاتی ہے اور معدے میں سارے السر ولسر سب منتقل ہو کر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اعصابی غدی ملین یہاں بہت زبردست کام کرتا ہے، عضلاتی اس میں عضلاتی سوزش معدہ میں، قبض میں، ریاح میں یہ بہت کمال کا کام کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ کھانے کے بعد اگر غدی اعصابی ہاضم دیا جائے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ غدی اعصابی ہاضم تو ایسی دوا ہے کہ سوائے غدی اعصابی تحریک کے تمام تحریکوں میں بڑا کمال کا کام کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں غدی سوزش معدہ پہ۔ غدی سوزش کے دوران پیٹ میں شدید درد اور مروڑ، اور کبھی پیچش ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، لیکن مروڑ اور انتہائی جو ہے نا پیٹ میں بڑ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں صفرا پڑ جاتی ہے، پتا بہت زیادہ صفرا ڈالتا ہے معدے کے اوپر، تو پھر زہیر صادق بھی آگے چل کر ہو جاتی ہے، اور زیادہ پتا صفرا ہوا تو غدی کینسر کے ہونے کا بھی جو ہے امکان ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا پخانہ آتا ہے، لیسدار پیپ ٹائپ پیلی رنگ کا مواد بھی آتا ہے، اور پیلی رنگ کا پخانہ آتا ہے۔ یہ پکی بات ہے کہ یہ صفرا کی زیادتی کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو اس کے علاج میں بھی آپ اعصابی اور عضلاتی اعصابی یعنی 2 نمبر اور 6 نمبر کی دوائیں استعمال کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس میں قطعی واقعی شفا عطا فرماتا ہے، کیونکہ کلی شفا کا مالک اللہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے اعلان کروایا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ،
جب ہم بیمار ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں شفا دیتا ہے، اس لیے کلی شفا کا مالک وہ ہے۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ کھانے میں پینے میں احتیاط کرنے سے امراض کم ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، میں تو کہتا ہوں نہیں ہوتے، اگر ہو بھی جائیں بقسمت تو اس پہ صبر کر کے آسانی سے اس کا علاج کیا جائے۔ شفا کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں حاضری دینی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، ذکر اذکار کرنا چاہیے، اس سے بھی شفا ملتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔